اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 32۔ ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ صرف 18+ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی میں نے ایسا مواد یا ایسا کنٹینٹ ڈالا ہوا ہے جو 18+ لوگوں کے لیے ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میری باتیں ہضم کرنے کے لیے آپ کا ایٹ لیسٹ 18+ ہونا لازمی ہے۔ تو اگر آپ 18+ سے لیس ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسے بچے بیٹھے ہیں جو 18 سے لیس عمر کے ہیں تو کائنڈلی یہ ویڈیو فی الحال نہ دیکھیں، تب دیکھیے گا جب آپ اکیلے ہوں۔ السلام علیکم بھی، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے ولاگ میں۔ آپ کو انٹرو دیکھ کے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو معمول کی ویڈیو سے تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو سنیں تو اس ویڈیو کو ضرور کنٹینیو کریں، لیکن اگر آپ میرا موقف نہیں سننا چاہتے تو آپ ویڈیو کو یہیں پہ روک سکتے ہیں، کیونکہ آگے آنے والی باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہضم نہ ہوں۔ 8 مارچ کا دن انٹرنیشنلی وومن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، وہیں پہ پاکستان میں ایک عظیم قسم کی بحث کے دن کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ خواتین نے عورت مارچ کے نام پہ ایک مارچ کا اور ایک اپنی طرف سے احتجاج کا آغاز کیا، لیکن وہ احتجاج سے زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلانے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا باعث بن گیا۔ میں نے علماء، کمیونسٹ قسم کے لوگ، آزاد خیال لوگ، دینی لوگ اور تمام لوگوں کو سنا، ان کے موقف کو جاننے کی کوشش کی، اور مجھے یہی نظر آیا کہ غلطی ایک طرفہ نہیں بلکہ غلطی 2 طرفہ ہے۔ علماء نے دین کی بات کی تو وہیں پہ جو اپوزٹ سائڈ پہ لوگ کھڑے تھے ان نے صرف دنیا کی بات کی، لیکن دونوں طرف سے جو ایک بات مجھے نظر نہیں آئی وہ یہ تھی کہ کوئی بندہ بھی ریشنل ہو کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر پکچر کی فرسٹ سائڈ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں عورتیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صرف مرد غلط ہیں، اور دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو علماء کھڑے ہوئے ہیں جو علماء یہ بات کہنے پہ، یا وہ لوگ جو اسلامک تھاٹ کو ایکسٹریم لیول پہ جا کے لے جاتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورتیں غلط ہیں جبکہ مرد صحیح ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ معاشرہ جو ہے دونوں نے مل کے بنایا ہوا ہے، تو یہاں پہ غلطی بھی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہوئی ہے۔ جہاں تک بات ہے عورت مارچ کی، تو بذات خود میں عورت مارچ کے فلی اگینسٹ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مارچ کا مجھے کوئی مقصد آج تک کھل کے نظر نہیں آیا۔ بات کو مزید بہتر انداز سے میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو اکثر اوقات میں اپنے دوستوں کو دیا کرتا ہوں، کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ رولز ہوتے ہیں، پلس وہاں کا کچھ ڈریس کوڈ ہوتا ہے، آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کو مختلف قسم کی پینلٹیز جو ہیں وہ بیئر کرنی پڑتی ہیں۔ اسی بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقل مند بندہ یہ بات نہیں مان سکتا کہ اتنا بڑا دین، جس کے بارے میں ہم لوگوں کا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے بہترین دین ہے، وہ بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے آگے ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہلانے والے لوگ ان رولز اور ریگولیشن کو فالو ہی نہیں کرتے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے بھیجی ہیں، اور اس کا نتیجہ میرا جسم میری مرضی کی فارم میں ہمیں نظر آ چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں اگر آپ اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے ایک پراپر چینل اور پراپر لینگویج یوز نہیں کرتے تو آپ کی یوزفل بات ہی، آپ کی افیکٹو بات ہی، آپ کی صحیح بات ہی بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں اور ٹیچر کو جا کے آپ یہ بات کہیں کہ او سر جی ایک کام کرنا نہیں تو کرو، نہیں تو میں مارساں پڑھ کے، تو یقیناً وہ ٹیچر آپ کی کبھی بھی بات نہیں مانے گا۔ لیکن اگر آپ اسی سر کو ایک پیاری سی اپلیکیشن لکھ کے وہی بات تمیز اور سلیقے سے کہہ دیں گے تو وہ سر یقیناً آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان تمام خواتین اور بہنوں نے جن نے اس عورت مارچ کا آغاز کیا، ان کے اندر بھی سب سے بڑا سیٹ بیک یہی تھا کہ وہ اپنے احتجاج کے لیے ایک پراپر وے کو ڈیزائن نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ان کا اگر کوئی پازیٹیو مقصد تھا بھی، مجھے نہیں معلوم کہ پازیٹیو مقصد کیا تھا اس میں، لیکن اگر کوئی پازیٹیو مقصد تھا بھی تو وہ اس کو اچیو نہیں کر سکی۔ ہاں، ایک طرف عورتوں کی اتنی غلطی ہے کہ انہوں نے ایکسٹریم لیول کا کام کیا اور بالکل ایک ان پلانڈ قسم کا کام کیا، یا پلان اتنی بےہودگی سے کیا اس کو کہ وہ پازیٹیو بات بھی نیگیٹو بن گئی۔ وہیں پہ غلطی مردوں کی بھی اتنی ہی ہے، اور یہاں مردوں سے مراد وہ مرد نہیں ہیں جن کی بیویاں، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں عورت مارچ میں گئی، بلکہ وہ مرد ہیں جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان لوگوں نے دوپٹے نہیں پہنے ہوئے، ان لوگوں نے جو ہے وہ غلط بیانات بلند کیے ہیں۔ یہ سب وہی مرد ہیں جو کسی لڑکی کے ریپ ہونے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنی رات کو لڑکی کو باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی۔
میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیوٹرل جائزہ لیا جائے اس مسئلے کا اور کوشش کی جائے کہ ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو میں ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ میں کوئی وہ ٹاپکس یا وہ باتیں نہیں کر سکتا جہاں پہ ہمیں ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، بلکہ قرآن پاک کو تمام پاکستانی، تمام مسلمان جو ہیں سب سے معتبر، سب سے بیسٹ کتاب مانتے ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ اس میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام سے بیسٹ کوئی دین نہیں ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے ذریعے تمام مسلمانوں کو ایک خاص پیغام پہنچایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ سورہ نساء ایک بہت ہی زیادہ فیمس قسم کی سورہ ہے کیونکہ نساء کا مطلب عورت ہوتا ہے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ اکثر اوقات اپنی فضیلت کے طور پہ اس سورہ کا نام لیتی ہیں کہ ہمارے نام پہ تو پوری سورہ موجود ہے۔ لیکن جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے اور جتنا میں قرآن کو سمجھ سکا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن میں جس چیز کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے لیے فضیلت ہے وہیں پہ ان کی ذمہ داری بھی سخت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے نام پہ ایک پوری سورہ موجود ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ میسیج دے دیا ہے کہ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ اپنے تمام قسم کے جو مسائل ہیں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کر دیں اور رسول خدا جو بھی فیصلہ سنا دیں اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کبھی بھی مومن نہیں بن سکیں گے۔ میں نے بھی اسی لیے قرآن کو سلیکٹ کیا ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو نیوٹرل بیس پہ کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ چلتے ہیں سورہ نساء کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اس نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیا ہے، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں مال اور آبرو کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر باز نہ آئیں تو خوابگاہ الگ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بالاتر اور بڑا ہے۔ یہ آیت تھی دوسری سورہ نساء کی جس کے بارے میں ہماری خواتین یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ عورت کی فضیلت میں ہے، تو واقعاً یہ عورت کی فضیلت میں ہے، لیکن خدا قرآن کی اسی سورہ میں فرما رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ نگہبان اور حاکم ہے عورتوں کے اوپر۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیوں عطا کی ہے، اس کی بات اور عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ دونوں باتیں خدا نے اسی آیت میں واضح کی ہوئی ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس مولانا کا ترجمہ کردہ قرآن پڑھ رہے ہوں وہاں پہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بالکل سیم رہے گا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دو آیات قرآنی سے ہمیں ایک بات تو واضح ہوگی کہ نمبر فرسٹ پہ ہم نے جب بھی ججمنٹ کرنی ہے تو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی مقرر کرنا ہے اور ان کی سیرت یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھ کے اور قرآن سے ہی فیصلے کو اخذ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکمیت عطا کی ہے اور حاکمیت عطا کرنے کی وجہ اور عورت کی ذمہ داری دونوں کو خدا نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ سنی جانے والی وہ آئے جو اکثر اوقات ہمارے فیمنسٹ تھاٹ کے مرد اور خواتین بہت چیخ کے ہر جگہ پہ سناتی ہیں، تو چلیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، اور یہ ان کی پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ خدا نے مردوں کو کلیئر کٹ ایک پیغام دیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اور صرف نظریں جھکا کے نہیں رکھنی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد کی صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ تو جی ہاں، مرد کی یہی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اسی لیے خدا نے صرف اتنے سے کام کو یہاں پہ بیان کیا ہے، کیونکہ اگر مرد اپنی نگاہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا تو یقیناً اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی بلند تر ہو جائے گا۔ بات یہیں پہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ہماری فیمنسٹ تھاٹ کی لڑکیاں اور لڑکے سب مل کر یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کو نظریں نیچے جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے اگلی یہ آیت جو کہ ایک ڈیٹیل آیت اور کافی لمبی آیت ہے ایز کمپیئر ٹو اس آیت کے،
اس کو پڑھنے سے اور اس کا تذکرہ کرنے سے شرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی طرف جاؤں، میں پہلے آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر اکثر اوقات ہمارے علماء بھی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے، حال اس آیت کا تذکرہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے تذکرے سے پہلے لازماً ہونا چاہیے۔ وہ کیوں ہونا چاہیے انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقویٰ رکھتی ہو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی بیویوں کو، جن کو قرآن ایک اور موقع پر مومنوں کی ماں بھی قرار دے رہا ہے، ان کے بارے میں کتنی سختی سے یہاں پہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ ہم سے بہتر جانتا تھا کہ رسول کی بیویاں پردے کے پیچھے بیٹھ کر مومنوں اور مسلمانوں کو دین کے احکام اور شرعی مسئلے بتایا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے یہاں پہ حکم پردے کا نہیں دیا، بلکہ فرمایا ہے کہ اگر تم تقویٰ رکھتی ہو، یعنی کہ اگر تقویٰ تب ہی تمہارا قائم رہے گا جب تم یہ کام نہ کرو۔ وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا نرم لہجے میں کسی شخص سے بات مت کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے صرف یہاں پہ یہ بتا دیں کہ اگر نبی کی بیوی کسی سے نرم لہجے میں بات کرے گی تو کیا شخص کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے گا؟ جی بالکل آئے گا۔ خدا نے اسی آیت کو کمپلیٹ کیا ہے آگے، اور یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر کٹ بتا رہا ہے نبی کی بیویوں کو بھی کہ تم نے بھی کوئی اپنا نرم لہجہ جو ہے، جو عام وے نہیں ہے بات کرنے کا، اس میں بات نہیں کرنی کسی مرد سے، کیونکہ مرد جو ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ تمام ہی کامل مومن ہوں، بلکہ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ صحیح طرح سے ایمان کی روشنی سے منور نہ ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر نبی کی بیوی کسی سے نرم لہجے میں بات کرے اور اس کے دل میں جو ہے بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ہماری آج کی خواتین اگر کسی سے نرم لہجے میں بات کریں گی تو کیا کوئی شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ برا پیش نہیں آ سکتا؟ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر نبی کی بیویاں کسی سے نرم لہجے میں بات کریں اور انسان کے دل میں بیماری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، تو کیا آج کی خواتین جن کا عزت و احترام نبی کی بیویوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیا اگر وہ نرم لہجے سے بات کریں گی تو سامنے والا جو ہے وہ غلط خیالات نہیں لے کر آ سکتا ذہن میں اپنے؟ سوال کا جواب جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے اور خود دینا اپنے آپ کو۔ ابھی ہم چلتے ہیں واپس سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بعد عورتوں کو کیا حکم فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، ابا شوہر کے ابا، اپنے بیٹوں شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنے ہم صنف عورتوں، اپنی کنیزوں، ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں کو جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، اور اے مومنوں سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ میں بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں قرآن کی کسی اور آیت کا سہارا نہیں لوں گا، نہ میں کوئی دلائل کے طور پہ پیش کروں گا۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے، اور وہ تمام عورتیں جو بے پردہ ہو کے بازاروں میں پھرتی ہیں، اسپیشلی وہ عورتیں جو بیہودہ قسم کے الفاظ سے مربوط شدہ سلوگنز لے کر عورت مارچ کے نام پر جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، کہ ایک چھوٹی سی بات مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی، لیکن جب عورت کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مقام و مرتبہ عورت کو عطا کیا وہیں اس کی ذمہ داری کو بھی بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول خدا کی بیویوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ نرم لہجے میں بات مت کیا کرو، وہیں دوسری طرف عورتوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین پر اپنے پیروں کو زور سے مت رکھا کرو۔ یہ باتیں نہ میں نے کی ہیں، نہ کوئی اینٹی فیمنزم قسم کا پرسن کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک جو ہماری زندگی کے لیے بنا کے بھیجی ہے اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی ہمارے پاس پاسبل سلوشن ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اور سب سے پہلے میں نے بھی اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تم میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو رسول خدا کو منصف قرار دے دینا، اور پھر جو بھی فیصلہ وہ کریں اس کو دل سے قبول کر لینا تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ تو ہم بھی رسول خدا کی بارگاہ میں اس مسئلے کو لے کر آئے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت پیارا سلوشن ہمیں دیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی،
عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو بی بی سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ دیکھیں، اسلام نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور نہ صحابہ و اہل بیت علیہ السلام نے کہیں پہ بھی عورت کو کام کرنے سے منع کیا ہے، نہیں کیا منع۔ لیکن دنیا کا بنایا ہوا سسٹم جو خدا نے خلق کیا ہے اس کو بیلنس ہی اس طرح سے کیا ہے کہ گھر سے باہر کے تمام معاملات جو ہیں وہ مرد کے ذمہ ڈال دیے ہیں اور گھر کے تمام معاملات جو ہیں وہ عورت کے ذمہ ڈال دیے ہیں۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ باہر کے کام کرے تو ہمارے تمام علماء جو علماء حق ہیں، علماء سو کی بات میں نہیں کر رہا جو سو کالڈ مولوی بنے ہوتے ہیں، بلکہ علماء حق کی بات کر رہا ہوں، ان سب نے یہ باتیں کی ہیں اور اس بات کو وہ جگہ جگہ فرماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کی تربیت یا تعلیم پہ پیسے خرچ کرنے کی بات ہے تو مرد کو چھوڑ دینا، لیکن عورت کی تعلیم و تربیت کے اوپر پیسے لگانا، کیونکہ عورت کی تعلیم و تربیت سے ایک گھر نہیں ایک پوری نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کام کر لینا کوئی بھی شرم اور ننگو آر کی بات نہیں ہے، جس کو ہماری خواتین آج کی یہ سمجھنے شروع ہو گئی ہیں کہ شاید گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ عورت کا ذلت کا مقام ہے، بلکہ یہ ایک یورپین اسکول آف تھاٹ ہے جس نے عورت پہ ذمہ داریاں ڈبل کر دی ہیں، نہ صرف گھر کے کام کرے بلکہ باہر کے کام بھی کرے۔ میں اپنی تمام فیمنسٹ قسم کی خواتین اور سو کالڈ مردوں سے جو ان کے سپورٹر بنے ہوئے لانگ مارچ میں ہمیں نظر آتے ہیں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 1 میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی پرفیکٹ رول ماڈل ہے ہمارے پاس؟ کیا اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ بہتر سیرت ہے کسی کی جس پہ ہم عمل کر سکیں؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ ان تمام کی سیرت سے بہتر کسی کی بھی سیرت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ان کی سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیا جائے کہ واقعی عورت مارچ آپ کا رائٹ ہے اور آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو مجھے صرف یہ بات بتا دیں، جب ہمارے ملک میں فحاشی کے اڈے جو ہیں وہ اوپنلی کام کر رہے ہوں گے اور کوئی قانون اور کوئی حکومت جو ہے ان کو پابندی نہیں لگا رہی ہوگی، تو کسی عورت کی عزت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے آنے والے ڈرامے، ہماری فلمیں، ہمارے میوزک، ہماری ایڈورٹائزمنٹ، ہر ایک جگہ کے اوپر فحاشی اور عریانی کو بدن مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ہر ایک بل بورڈ کے اوپر لڑکی کو ایز اے آبجیکٹ پیش کیا گیا ہے۔ ان سب کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ کیوں ہم اس بات پر بضد ہیں کہ ہم جیسے بھی رہنا چاہتے ہیں ہمارا رہنے کا رائٹ ہے اور پھر ہمیں عزت بھی چاہیے؟ اگر آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں تو دوسرے کا بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیے۔ اگر آپ کے کپڑے پہننا یا نہ پہننا آپ کا اپنا رائٹ ہے تو دوسرے انسان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی نظروں یا اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے استعمال کرے۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے عورت کی تذلیل مت کریں۔ اگر واقعاً آپ کو چاہیے کہ عورت کو عزت ملے، عورت کو رائٹ ملے، تو جو ہمارے معاشرے میں عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے اس پہ خلاف اقدام اٹھائیں۔ ہماری بے حیا قسم کی فلمیں، ہمارے بے حیا قسم کے ڈرامے، ہمارے بے حیا قسم کے جو ایڈورٹائزمنٹیں چلا کے لوگوں کو غلط راہ دکھائی جا رہی ہے اس کو بند کریں۔ یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ فرانس جیسا آزاد ملک لے کر آ کے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے اور پھر آپ یہ بھی توقع رکھیں کہ وہاں پہ ریپ ریشو جو ہے وہ 0 ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ فرانس کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر باپ کے معلوم کیے ہوئے بچے، یعنی کہ ان بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، وہ فرانس میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں بھی یہ کلچر آ جائے؟ نہیں آ رہے تو خدا کا واسطہ ہے اپنے احتجاج کرنے کے طریقے کو بدلیں، ان باتوں پہ ان طریقوں سے احتجاج کریں جن سے چیزیں افیکٹو ہوں، نہ کہ نیگیٹو کرٹیسزم آ جائے۔ امید کرتا ہوں میرا پیغام جو ہے وہ پوزیٹیولی پہنچ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس بات کو سوچنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر نبی کی بیویوں کو اور مومنہ عورتوں کو مخاطب کر کے اتنے احکامات کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو وہ اسی لیے کر رہا ہوگا نا کہ آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں، آپ کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ یقین مان لے کوئی مرد بھی جو اللہ تعالیٰ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی سی بھی محبت کرتا ہے وہ کسی عورت یا عورت ذات کے خلاف کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے آ کے عورت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ جتنی عزت و مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے دیا ہے اتنا کوئی دین یا کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ غلط وے کو اپنا کے چاہتے ہیں کہ ایک صحیح چیز آ جائے جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ چاہتے ہیں واقعاً آپ کے معاشرے میں جو ہے عورتوں کی عزت ہو جائے، عورتوں کے خلاف ہونے والی ظلم و زیادتی جو ہے وہ کم ہو جائے، تو آپ کو اپنے احتجاج کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں قانون کی کمی نہیں ہے، قانون آلریڈی بنے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کروا رہا۔ اس بات کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کے آواز اٹھانی ہے
اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب تک جو ہے میرا میسیج جس طرح میں کنوے کرنا چاہتا تھا ویسے ہی پہنچ گیا ہوگا۔ یقیناً میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے اور ہو سکتا ہے بے رب بھی معلوم ہو، لیکن میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ قرآن کے سہارے جو ہے اس بات کا جو ہے میں فیصلہ کر سکوں، اور قرآن نے فیصلہ کلیئر کٹ کر دیا ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنے درمیان قاضی کے طور پر رکھنا ہے، اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کو یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ کسی بے پردہ اور فحاشہ عورت کا وہ ریپ کرے، وہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کو یہ رائٹ بھی نہیں دیں گے کہ وہ بے پردہ اور فحش قسم کے لباس پہن کر معاشرے میں آ کے مردوں کے سامنے پھرنا شروع کر دے۔ تو تبدیلی دونوں طرف سے لانی پڑے گی، تب ہی جا کے اس سسٹم کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم پبلکلی بے حیائی اور بے حجابی کو ختم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی معاشرے کو پاک و پاکیزہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگ بھی میری رائے کے مطابق ہی اپنی رائے رکھتے ہیں تو میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آج بھی میرا جسم میری مرضی یا میرا جسم خدا کی مرضی کی بحث کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ غلطی ایک طرفہ نہیں، غلطی دو طرفہ ہے، اور ہم دونوں سائیڈوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، تب ہی جا کے یہ معاشرہ صحیح ہو سکے گا۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خود بھی خوش رہیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی خوش رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔